یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فلسفہ روزہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں گزشتہ امتوں کی طرح تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقین میں سے ہو جاؤ۔ حضرت حمام جو مولا امیر المومنین کے خاص صحابی ہیں، امام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مولا متقین کے اوصاف میرے سامنے اس طرح بیان فرمائیے کہ میں متقین کو دیکھنے لگوں، یوں لگے کہ میں متقین کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جائیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ عدم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، یعنی خالق کائنات کی عظمت ان کے دل کو، ان کے وجود کو پر کر دیتی ہے، ان کی جان میں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ عظم الخالق فی انفسہم، جب خداوند متعال ان کے دلوں میں عظیم ہو جاتا ہے، اس کی عظمت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، اس کی عظمت کو پا لیتے ہیں، اس کی عظمت کا شہود کر لیتے ہیں۔ فصغر ما دون فی اعینہم، پھر غیر ما سوی اللہ جو بھی ہے ان کی نگاہوں میں کمتر ہو جاتا ہے، عظمت خدا کے سامنے ہر شے انہیں کمتر لگتی ہے۔ لہذا ایک مقام پر مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کو خطاب کر کے، ابھی تعرضتی ام الیہ تشوقتی غری غیری فقد طلقت کے ثلاثا، تو میری شیفتہ ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے، جا تو میرے غیر کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ دنیا اپنی تمام جو دنیا والوں کی نگاہوں میں عظمتیں رکھتی ہے، ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے، پھر وہ اس چند روزہ دنیا کی خاطر خدا کی سرکشی، خدا کے سامنے سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے، طاغوت نہیں بنتے۔ عظمت خدا ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، انہوں نے عظمت خدا کو پا لیا ہوتا ہے، شہود کی منزل پر ہوتے ہیں عظمت خدا کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے عظمت خدا کو درک کرنا اور سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے عظمت خدا کا شہود کرنا، اسے پا لینا۔ امام فرماتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم، عظمت خدا ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ فصغر ما دونہ فی اعینہم، اور ما سوی اللہ ان کی نگاہوں میں کمتر ہو جاتا ہے۔ لہذا خداوند متعال کی عظمت جب ان کی نگاہوں میں متجلی ہوتی ہے، نگاہ قلب میں متجلی ہوتی ہے، تو کل قوی غیر اللہ سبحانہ ضعیف، پھر وہ پا لیتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، خدا کے علاوہ، خدا کی وہ ضعیف ہے اور کمزور اور ناتواں ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہے وہ ضعیف ہے۔ کل مالک غیر اللہ سبحانہ مملوک، اللہ کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے وہ مملوک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ کل غالب غیر اللہ مغلوب، اللہ کے علاوہ ہر غالب مغلوب ہے، ہر قادر مقدور ہے۔ خوب ایسا خدا ہے، اتنا عظیم خدا ہے کہ اس کی عظمت، قدرت کی عظمت یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی ربوبیت کی عظمت یہ ہے کہ رب العالمین ہے، اس کی رحمت کی عظمت یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر
بندہ وہ ہے نا جس کو رجوع خدا کی طرف ہو جائے، واپس آ جائے، لوٹ آئے خدا کی طرف۔ ارشاد خداوندی ہے، حدیث میں ہے کہ خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا عیسیٰ کم اطیل ان نظر والقوم لا یرجعون، اے عیسیٰ میں کتنا انتظار کروں لوگوں کا، کس قدر منتظر رہوں لوگوں کا، یہ لوگ میری طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، کیوں نہیں لوٹ کے آتے، کیوں نہیں واپس آتے اس عظیم خدا کی طرف؟ حقیر لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں، پس لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں، اس پس دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جس کے بارے میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ ان دنیاکم ھذہ اھون عندی من عراق خنزیر بید مجزوم، تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں خنزیر کی اس انتڑی سے پستر ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں ہو، یا اھون من افتۃ انز، بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بھی پستر ہے۔ متقین کو خدا کی طرف لوٹنا چاہیے، اس دنیا کو بڑا نہیں سمجھتے متقین۔ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا کتنا انتظار کروں، کب تک تمہارا منتظر رہوں، تم میری طرف کیوں نہیں لوٹ کے آتے؟ معشوق دنیا میں کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ معشوق اپنے عاشق کے انتظار میں ہو؟ اور ایسا معشوق اور محبوب کہ اس سے عظیم تر کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی کبھی دیکھا ایسا کوئی قادر مطلق اور بخشنے والا انتظار کر رہا ہو، کوئی واپس آئے اور لوٹے اور میں اس کو بخش دوں؟ کوئی ایسا مالک دیکھا کسی نے زندگی میں جس کا انتظار کرے میرا غلام جو فرار کر گیا ہے، میرا بندہ جو بھاگ گیا ہے، نافرمانی کی، سرکشی کی، وہ واپس آئے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کہ دنیا میں ایسا مالک؟ یا عیسیٰ لو یعلم المدبرون عنی کیف اشتیاقی الیہم فتقطعت اوصالہم شوقا الی، اے عیسیٰ اگر جنہوں نے میری طرف پشت کر لی ہے، جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، انہیں اگر علم ہو جاتا کیف اشتیاقی الیہم، مجھے کتنا شوق ہے ان کا ملنے کا، میں کتنی شدت سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، فتقطعت اوصالہم شوقا الی، تو ان کے بدن کا بند کھل جاتا، ٹوٹ جاتا مجھ سے ملنے کے شوق کی خاطر، دوڑ پڑتے میری طرف وہ۔ یہ غافل ہے، غفلت میں ہے۔ فتقطعت اوصالہم شوقا الی، ان کے بدن کا بند کھل جاتا میرے ساتھ ملنے کے شوق کی خاطر۔ اے عیسیٰ ان کو نہیں پتا کہ مجھے کتنا شوق ہے، کتنا عشق ہے میں ان سے ملوں۔ یا عیسیٰ لو یعلم المدبرون عنی، ایک جگہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان خدا تجھے بلاتا ہے تو اس کی طرف پش کر کے چل پڑتا ہے، اس کے باوجود اس کی نعمتیں اور رحمتیں تیرے شامل حال رہتی ہیں، کاش تو اس کی طرف لوٹ کے آئے، پھر دیکھ وہ تیرے ساتھ، تجھے اس کی نعمتیں کس طرح ملتی ہیں اور تیرے ساتھ کس طرح رحم و کرم سے پیش آتا ہے۔ وہ تو گناہگار ہے، تو نافرمانی کرتا ہے، تو سرکش ہے، اس کے باوجود اس کی نعمتیں تیرے شامل حال ہیں، مسلسل اس کی نعمتیں تیرے شامل حال ہیں، تو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کے باوجود اگر تو دوستی کر لے اس کے ساتھ، تو عشق اور محبت کا رشتہ جوڑ لے اس کے ساتھ، تو اگر اس کا فرمان بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے،
تو پھر دیکھ اس وقت خدا تیرے ساتھ کتنا رحم و کرم سے پیش آتا ہے، اور کی کتنی نعمتیں جو خاص نعمتیں ہیں تیرے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں چند بالش اس کی طرف بڑھتا ہوں، ایک بالش، اور اگر وہ میری طرف چل پڑتا ہے میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ فمن اتانی یمشی اتیتو ہر والا تن، میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، میری طرف کوئی لوٹے تو اسے کوئی واپس تو آئے۔ لہذا خداوند متعال متقین کی نگاہوں میں اس کی عظمت اس حد تک متجلی ہے، خدا ان کی نگاہوں میں عظیم ہے، اور خدا کی عظمت جب ان کے دلوں میں موجود ہے اور وہ مشاہدہ کرتے ہیں، شہود کرتے ہیں عظمت خدا کا، تو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے خاضع ہیں، تابع ہیں خداوند متعال کے۔ ایک دور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اب وہ متقین جو خدا کی عظمت جن کے دلوں میں موجود ہے اور خدا سے عشق کرتے ہیں، خدا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الا تعالی شوق الابرار الی لقائی وانی الی لقائم لاشد شوقا، کہ جو ابرار ہیں ان کو میری ملاقات کا شوق ہے، دل میں آرزو لیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ان سے زیادہ شوق ہے ان سے ملنے کا۔ بس متقین کی جو اگلی صفت مولا نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم، خداوند متعال ان کی نگاہوں میں عظیم ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خدا کی عظمت پائی جاتی ہے، فصغر ما دون فی اعینہم، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اگلا جو وصف مولا نے بیان فرمایا ہے وہ ہے فہم والجنت کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون، وہ اس حال میں ہوتے ہیں جیسے وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں اور جنت کی نعمتوں سے متنعم ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں۔ متقین ہیں جو اپنے آپ کو جنت میں پاتے ہیں، بہشت میں پاتے ہیں، یوں ہے کہ جیسے اپنے آپ کو بہشت میں پا رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال استفادہ کر رہے ہیں۔ وَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، اور جہنم کے حوالے سے ایسے جیسے وہ آگ کو دیکھ رہے ہیں اور آگ کے شعلوں کی تپش وہ محسوس کر رہے ہیں، گویا جل رہے ہیں ان کے اندر۔ متقین وہ ہیں جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں میں پا رہے ہیں، جو جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کی آگ کی تپش اور سوزش کو محسوس کرتے ہیں، گویا جل رہے ہیں اس کے اندر۔ لہذا اصل میں ان کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں، وہ جنت کو بھی دیکھتے ہیں اور جہنم کی دیکھتے ہیں، جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں، جنت اور جہنم مخلوق خدا ہیں، موجود ہیں، ہماری نگاہوں کے آگے حجاب میں نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے معراج کی تو جنت کی سیر کی، جنت میں گئے، جنتیوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا۔ جنت موجود ہے اس وقت، جہنم موجود ہے، جیسے یہ دنیا موجود ہے، یہ عالم موجود ہے۔ وہ جنت کو دیکھتے ہیں، حجاب ان کی نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو متقین ہوتے ہیں وہ حجابوں میں نہیں ہوتے، ان کی نگاہوں کے آگے حجاب نہیں ہوتے۔ نگاہ ہی آنکھیں مراد نہیں ہیں، نگاہ دل کی آنکھیں ہیں، نگاہ دل ہے، وہی دل سراپا آنکھ بھی ہے اور دیکھتا ہے، وہی دل اسی وقت کان بھی اور سنتا بھی ہے۔ ان کی
دل سے حجاب ہٹ جاتے ہیں. حجاب نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے. معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے. پھر جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے, تکرار کرتا رہتا ہے, تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اتنی سیاہی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل ظرف منکوس کی طرح ہو جاتا ہے, الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے الٹے برتن میں کوئی چیز ڈالیں ڈیلیں تو اس میں نہیں جاتی, اس میں بھی نہیں جاتی. کیا کرتا ہے, اچھی باتیں اس کو بری لگتی ہیں, نماز اس کے لیے سنگین ہو جاتی ہے, نہیں پڑھ سکتا ہے. قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتا, نہ کرے گا. قرآن کی بات کرو گے, اچھی باتیں کرو گے, اس کو بری لگیں گی. آپ اس کے ساتھ نماز کی بات کرو گے, کہے گا یہ تو اب تو شیعہ ہی نہیں رہا ہے مثلا. شک کو شبے کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. جب آپ انہیں کہیں بابا قرآن پڑھو, نماز, قرآن کی تلاوت کرو, نماز پڑھو, واجبات کو ادا کرو, فرائض کو انجام دو, برا لگتا ہے ان کو. یہ انسان ہو جاتا ہے ایسا, یعنی اندر سے مسخ ہو جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی غلاظت میں گزرے, جھوٹ بولے, مکر و فریب کرے, خدا کی نافرمانی کرے, خدا کے سامنے سرکش ہو جائے, خدا کے سامنے باغی ہو جائے, اس کے حکام کو پاؤں تلے روندے. اس کا اندر سیاہی ہوگا نا, تعفن ہوگا اس کے اندر. گناہ کا باطن تعفن ہے, گناہ کا باطن آگ ہے. روایت کے اندر موجود ہے, قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آگ کھاتے ہیں. کیا آگ کھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے کوئی اس یتیم کے پیسوں سے کوئی فروٹ کھا رہا ہے, یا کوئی کھانا کھا رہا ہے, یا اور چیزیں کھا رہا ہے, یا پی رہا ہے, وہ سب. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگ کھا رہے ہیں. جب کوئی غیبت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. تعفن. جب جھوٹ بولتا ہے, کہتے ہیں اس کے منہ سے جو جھوٹ بولتا ہے, بو, تعفن اور بدبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے. اگر کسی کے دل پر حجاب نہ ہو, پردے ہٹے ہوئے, وہ دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے ان چیزوں کو. یہ جو سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون ہیں, یہ دل کے اندھے ہیں. لیکن تعمى القلوب التي هي في الصدور, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ دل اندھے ہوتے ہیں. انسانوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. متقین وہ ہیں جن کے دل پاک ہیں, جو خدا کی طرف لوٹ آئے ہیں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. شمع توحید کے حضور میں زندگی ہے, شمع توحید کے نور میں ان کی زندگی ہے. وہ تاریکیوں سے نکل آتے ہیں, حجابوں سے نکل آتے ہیں. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں, فہم والجنت کمن قد رآہا, وہ اس طرح سے ہیں گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں. فہم فیہا منعمون, اور جنت میں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں, ایسے ہیں وہ. وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا, اور جہنم کو گویا وہ دیکھ رہے ہیں. فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ, اور گویا جہنم کی آگ ان کو جلا رہی ہے. حجاب ہٹے ہوئے ان کی نگاہوں سے. یہ لوگ, یعنی وہ چیزیں جو لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے, مرنے کے بعد عام لوگ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے نا, جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے, جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. یہ متقین وہ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں. جو چیز لوگوں نے مرنے کے بعد دیکھنی ہے وہ دنیا میں دیکھتے ہیں, گویا کأنہم وہ دیکھ رہے ہیں. اور متقین کے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں, لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر تمام حجاب ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی جو چیزیں لوگوں نے مرنے کے بعد دیکھنی ہیں, چاہے وہ عالم برزخ ہو,
چاہے وہ عالم آخرت ہو. میں اس وقت دیکھتا ہوں وہ امام المتقین ہے، وہ نفس رسول ہے، وہ جان رسول ہے، وہ باب مدینۃ العلم ہے. ارشاد ہے کہ لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں سارے کے سارے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی جو لوگوں نے مرنے کے بعد دیکھنا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں. متقین وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو دیکھتے ہیں، تو امام المتقین کا درجہ بالا تر ہے. درود پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 20 ہے ظاہراً کہ فَإِنَّكُمْ لو آینتم ما قد آینا من مات منکم لجزعتم ووہلتم وسمعتم واطعتم. اگر تم دیکھتے وہی جو کہ مر جانے والا دیکھتا ہے، اگر تم دیکھ لیتے اس کو جو مرنے والا دیکھتا ہے تو لجزعتم، تم آؤ فغاں کرتے، جزا کرتے، آؤ زاری کرتے، ووہلتم، فریاد بلند کرتے، اپنے پورے وجود سے فریاد بلند کرتے اگر وہ دیکھ لیتے تو. وسمعتم، پھر تم سنتے اور کہتے سمعنا. واطعتم، پھر تم کہتے اطعنا، خدایا ہم نے سن لیا، ہم تیرے اطاعت گزار ہیں. اگر تم وہ دیکھ لیتے جو مرنے والے مرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں، پھر تم بلند آواز سے خدا کی بارگاہ میں فریادیں کرتے، آؤ زاری کرتے، تمہارا پورا وجود یہ کہتا سمعنا واطعنا، اے خدا جو تو نے کہا ہم نے سن لیا ہے، خدایا جو تو نے حکم دیا ہم اس کی اطاعت کریں گے. اگر تم اس کو دیکھ لیتے. وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ أَعْيَنُوا، لیکن جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم سے پردے میں ہے، حجاب میں ہے، تم نہیں دیکھ رہے اس کو ابھی. وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَاب، ان قریب یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا. ان قریب فرشتہ اجل آئے گا، فرشتہ موت آئے گا. جب موت کی منزل پر تم پہنچ جاؤ گے تو یہ حجاب ہٹ جائیں گے. پھر وَلَقَدْ بَصَّرْتُمْ، تو پھر حجاب ہٹ جائیں گے، پھر تم دیکھنے لگو گے اس وقت. لیکن پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی وقت ہے. تمہیں دکھا دیا گیا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو، تمہیں سنا دیا گیا اگر تم سننا چاہتے ہو تو، تمہیں ہدایت دے دی گئی اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو. ہر چیز کہہ دی گئی ہے، کوئی شے چھپائی نہیں گئی ہے تم سے. انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، قرآن آیا ہے، سنت رسول آئی ہے، سنت معصوم آئی ہے، ان کے فرامین آئے ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا عمل ہے، ان کا کردار ہے، ان کی تعلیمات ہیں، سب کچھ تمہارے لیے آ گیا ہوا ہے. وَلَقَدْ بَصَّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَأَسْمَعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ وَهَدَيْتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ. کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. اعلان ہو چکا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل دین، چاہے وہ وحی کی شکل میں ہے چاہے وہ سنت معصوم کی شکل میں ہے، وہ اب تک پہنچ چکا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی عظمت کی طرف توجہ دیں. یہ نہ سوچیں کہ جس کی جو گناہ ہو رہا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی خطا اور لغزش انجام دی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ چھوٹی ہے. نہیں، یہ دیکھو کہ کس عظیم ہستی کی نافرمانی ہو رہی ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان دنیا کے حجابوں سے نجات دلائے.
اور ہمیں اپنی عظمت کا شہود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔